للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی صدق اللہ العظیم نہ طاعت پر نہ تقوی پر نہ زہد و اتقاء پر ہے نہ طاعت پر نہ تقوی پر نہ زہد و اتقاء پر ہے ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں کیا چیز لوح و قلم سب تیرے ہیں آج یہ محفل شادی خانے آبادی کی محفل ہے اور دونوں طرف ہے بیٹی والا اور بیٹا والا دونوں مل کر اس محفل کا انعقاد کیا اللہ تبارک و تعالی اس رشتے کو تا دم حیات محبت اور اخلاص کے ساتھ استقامت پذیر رکھے ہم اور آپ بہت خوش نصیب نیک صالح مسلمان بنے یہی ہمارے اور آپ کا نجات کا راستہ ہے آئیے آیت کریمہ پہ گفتگو سنید کرنے سے پہلے اللہ کے حبیب مخلوق کے طبیب رب کے قریب فریادی کے مجیب دونوں عالم کے نصیب جہاں میں سب سے لبیب اقوال عالم کے نقیب نور کی آنکھوں کے تارے کشتی ملت کے رکھن ہارے عبداللہ کے راج دلارے سیدہ آمنہ کے آنکھوں کے تارے دائی حلیمہ کے جگر کے پارے کونین میں سب سے انوکھے دارین میں سب سے نرالے عشق الہی کے متوالے کالی کملی والے کالی کوٹھری میں کام آنے والے جنت سے لے جانے والے جہنم سے بچانے والے ہم سب کے آقا مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانِ عقیدت پیش کرے اور پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاة و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے بعد حضرت علامہ و مولانا غلام ربانی برکاتی المصباحی خلیفہ حضور مفتی جیش محمد برکاتی المعروف شیر نیپال کے خلیفہ بھی تشریف رکھتے ہیں ان کی مدلل مفصل بیان آپ سماعت کریں گے یقیناً ان کی تقریر سے لوگ بہت سارے مسائل بہت سارے معاملات میں انسان کی زندگی سنوارنے کا موقع ملتا ہے آپ مکمل بیداری کے ساتھ بیٹھے مجھے آپ نے بارہا سنا ہے حضرت کی تشریف آوری ہوگی بس اس کے بعد 5 سے 10 منٹ میں میں اپنی تقریر کو ختم کر دوں گا ایک مرتبہ اور محبت سے درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاة و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ تقریر کرنے کے لیے جب لوگ بیٹھتے ہیں تو لوگ کا ذہن ادھر ادھر ہونے لگتا ہے اس کی وجہ کیا ہے میلاد النبی میں ہم اور آپ بیٹھتے ہیں بیٹھنے کے بعد ذہن ہمارا کیوں منتشر ہو جاتا ہے یہی ناچ گانے کی محفل ہوگی تو لوگ لاٹھی کے سہارے بوڑھا آدمی چشمہ لے کر کھڑا رہتا ہے رات میں ایک بھی آدمی وہاں سوتا ہوا نہیں
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علامہ غلام ربانی مصباحی، نعرہ تکبیر۔ آپ نے بھی اپنی زندگی میں تقریر سنے ہوں گے اور ہمیشہ سنتے ہیں۔ ایسا ہو چکے ہیں ہم لوگ سن کر کہ اچھائی ہمارے ذہن و فکر میں نہیں آئی۔ میں ایک بات بتا رہا تھا کہ میلاد شریف کی محفل میں دیکھیے کہ لوگ سونے لگتے ہیں، لوگ کا ذہن، فکر، دل دماغ بدلنے لگتا ہے۔ محسوس یہ ہوتی ہے کہ بہت رات ہو گیا، بہت دیر تک کے پروگرام چلے گا، طرح طرح کے ذہنی اعتبار سے ہمارا اور آپ کا فکر ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس کا کیا معاملہ ہے، جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اولاً انسان کا جسم، انسان کا دل دماغ، ان کا کھانا پینا ان کے معاشرے سے وہ جذب کرتا ہے۔ جب وہ انسان جس معاشرے میں رہتا، جس سماج میں رہتا، جیسا کلچر اور سوسائٹی ملتا ہے اس کا فکر، اس کی طبیعت بھی ویسی ہو جاتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر، ہمارے فکر میں، ہمارے قلب کے اندر عشق رسول نہیں ہے، خدا وحدہ لا شریک کی محبت۔ ہمارے دلوں میں یہ محبت ہوتی تو دین کی بات کرنے والا اگر کرتا رہ جائے، سننے والا رات بھر سنتا رہ جائے، یہ جذبہ ہوتا ہے۔ تو آج میلاد میں لوگ سوچتے یہ ہے کہ اس پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے۔ شیطان ان کے دلوں کے اندر، ان کے فکر میں، ان کے دلوں کے اندر وسوسہ ڈالتا ہے کہ یہ اچھی بات ہو رہی ہے، تمہارا ذہن موڑ دیا جائے۔ اس وجہ سے انسان بدلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور مسلمانوں کے حالات اللہ اکبر چمار بساط سے بھی بدتر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ صرف مسلمان ہے، نہ ان کا زبان مسلمان، نہ ان کا فکر مسلمان، نہ آنکھ کی بینائی کے اندر جو دیکھنے کی تاثیر ہے۔ پوچھا جائے آپ نے اسلام کے خاطر مسجد و محراب کے لیے، شادی بیاہ کے موقع پر، سماجی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، تعلیم کے حوالے سے، تکلم کے اعتبار سے، تدریس کے اعتبار سے، تبلیغ کے اعتبار سے، غریبوں کی مدد کے اعتبار سے، یتیموں کے سہارا بننے کے لیے کون سا تنظیم آپ نے لایا ہے؟ کون سا آپ نے قانون بنایا ہے؟ کیسے کمیٹی کا سنگٹھن آپ نے کیا ہے کہ جس کی وجہ سے کسی غریب کی مدد ہو جائے، کسی بے سہارا کی مدد ہو جائے، مدرسوں اور مسجد کا کام بہتر ہو جائے، اچھا امام کا انتخاب کر پائے، سماج میں کوئی کمی ویسی ہو جائے تو ہم درست کر سکتے۔ آج تو ہر شخص اپنے آپ کو بڑا بننے کے چکر میں، اپنے آپ کو بڑا بننے کی وجہ سے، زبان سے، عمل سے، کردار سے، فکر سے سماج میں ایسا گندا ہو گیا ہے کہ کوئی کسی کا بات سننے والا۔ میری بات بڑی کڑوی ہوتی ہے، آپ جانتے ہوں گے۔ آخر آپ نے اسلام کے لیے کیا ہے؟ کوئی ایسی زندگی میں کام بتائیے کہ جو میں نے سماج کو بنایا، یا اپنے سماج میں غریبوں کی مدد کیا ہے، اپنے سماج میں مسجد کو بڑھ چڑھ کر چندہ دیا ہے۔ ہر مکان مضبوط ہو گیا، گاڑی گھوڑے مضبوط ہے، بینک بیلنس مضبوط ہے، مگر دینی اعتبار سے ہم بہت کمزور ہیں۔ اللہ نے جب پیسہ دیا ہے، دولت دیا ہے، ہم مضبوط ہو رہے ہیں۔ دینی اعتبار، سماجی اعتبار، ہمارا کردار، ہمارا عمل گندا ہوتا ہوا جا رہا ہے۔ آج اس کا وجہ یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو صحیح سے تعلیم نہیں ہے۔ کلمہ ہم لوگ نکاح کے وقت پڑھاتے پڑھو اشہد، چھوٹی سی نہ کہتے ہیں سلام السلام علیکم بھی نہیں کہہ پاتے، کلمہ یاد نہیں، نماز میں سراج کا علم نہیں، بلکہ جمعے کی نماز پڑھنے جاتے ہیں، نیت بھی صحیح سے یاد نہیں ہے، جنازے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اسے تکبیر بھی بولنا نہیں آتا، مٹی دینے کے لیے قبر پہ جاتے ہیں، مٹی بھی دینا نہیں جانتے، نکاح میں واجبات مہر کیسے ادا کرنا ہے وہ بھی ہم نہیں جانتے، ہم نماز شکرانہ میں کیسے پڑھتے ہیں اس کا بھی حال مسلمانوں کے ساتھ بہتر نہیں ہے۔ ایک داروغہ ہے جس کا نام فول محمد ہے،
اسوا پور تھانہ میں رہتا ہے. اس دن میرے پاس آیا, دکان پر بیٹھ کر کہا حضرت حالات اتنے برے ہیں کہ بیٹا شکرانے کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں ہے اور باپ مسجد کے دروازے پر آرکیسٹرا نچا کے دیکھ رہا ہے. یہ حال ہے مسلمانوں کا. میلاد شریف کے بعد رات بھر گانے بجیں گے, یہ حال ہے مسلمانوں کا. بے وضو محفل میں آ کے بیٹھتے ہیں, اذان ہوتی رہتی ہے, گفتگو ہوتا رہتا ہے. یہ فکر نہیں ہوتی ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ کام کریں جس سے اللہ اس کے رسول کی رضا مقصود ہو. واقعہ سناؤ اور اپنی تقریر کو ختم کر. حضرت یمان بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجل صحابہ میں بہت پہلے ایمان لانے والے. حضرت یمان بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے, اس وقت مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی. یہ ایک مقام پر چھپ کر نماز پڑھ رہے تھے. اللہ, ایک مقام پر چھپ کر نماز پڑھ رہے تھے. قریش کے بدچلن لڑکے, بدماش لڑکے قریشی جب دیکھتے ہیں کہ یہ محمد عربی کا غلام ہو چکا ہے, اس پر دل دے دیا ہے, یہ تو مسلمان ہو گیا ہے, یہ نماز پڑھ رہا ہے, اس کا مذاق اڑایا. پہلے جا کر گالی دیتا ہے, پھر پتھر مارتا ہے, ستاتا ہے. نماز مکمل کرنے کے بعد حضرت یمان اور ان کے چند ساتھی بھی پتھر چلا دیتے. دونوں طرف سے پتھر بازی ہو جاتی, چوٹ لگ جاتی. قریش کے لوگوں کو جو مسلمان نہیں تھے ان لوگوں کو چوٹ لگ جاتی ہے. اب یہ لوگ میٹنگ کرتے ہیں. یہ میٹنگ میں ابو جہل سردار رہتا ہے, وہ کہتا ہے کہ میں سزا دوں گا. حضرت یمان بن یاسر جب گھر آتے ہیں تو ان کے والد محترم حضرت یاسر اور ان کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں, میں نماز پڑھ رہا تھا, میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا, عرب کے بچے قریشی لوگ مجھے پتھر مارے ہیں, تو میں بھی جوان ہوں, میں برداشت نہ کر سکا, میں بھی اس کا جواب پتھر سے دے دیا. معاملہ پورے عرب میں پھیل چکا ہے. پنچایت ہونے کے بعد یہ طے ہوتا ہے کہ اس کو سزا دیا جائے. مسلمانوں کی تعداد کم ہے. اب ابو جہل نے ان کے والد اور والدہ کو باندھ دیا. ایک مہینہ تک اس کو کوڑا لگاتا رہا. کتنے دن تک؟ ایک مہینہ تک کے کوڑا لگاتا رہا. پھر ایک مہینہ جب گزر گئے تو وہ لوگ ایمان پر قائم رہے, دین مصطفیٰ پر قائم رہے, قرآن کریم شریعت مطہرہ پہ قائم رہے, رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کے مسلمان تھے. اس کے بعد انہوں نے کوڑا لگایا, یہاں تک کہ لوہے کا جنجیر پہنا دیا. لوہے کا جنجیر پہنا کر دھوپ میں رکھا جاتا, جنجیر گرم ہو جاتا, جسم پر پھوڑے پڑ جاتے. پھر اس کے بعد انہیں مارا جاتا, ستاتا. پھر ایک مہینہ کا عرصہ گزر گیا, 2 مہینہ کا عرصہ گزر گیا. اس کے بعد گڈھا کھود کر زمین میں اتنا رکھ دیتا. اس کے بعد پر پھوڑے مارے جاتے, پورے جسم سے لہو لہوان ہے. کہا کہ اسلام سے پھر جاؤ. اللہ اکبر. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باندھ دیا گیا ہے, کوڑے مارے جا رہے ہیں, کافی تکلیف میں ہے. ابو جہل جاتا اور کہتا ہے کہ تم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر عاشق ہو گئی, معاذ اللہ من ذالک. الزام اور تہمت لگاتا ہے. تو حضرت سمیہ نے اس کے چہرے پہ تھوک دیا, اس کے چہرے پہ تھوک دیا, ابو جہل کے چہرے پہ تھوک دیا. اس کو بہت غصہ آیا. اس نے حکم دیا 2 اونٹ بلایا جائے. 2 اونٹ منگانے کے بعد حضرت سمیہ کے پاؤں میں اور ہاتھ میں ایک طرف سے رسی باندھ دیا جاتا ہے, دوسرے اونٹ میں ہاتھ اور پاؤں میں رسی باندھ دیا جاتا ہے, اور 2 اونٹوں کو دوڑا دیا جاتا ہے. اللہ اکبر. اس کا پورا جان چھٹ گیا, 2 ٹوٹے ہو گئے اسلام کے خاطر. انہوں نے دین مصطفیٰ کو قبول کیا تھا, شریعت مطہرہ کو قبول کیا تھا. ایسی سزا پائی تھی جو اسلام لانے کے بعد یہ پہلی عورت ہے جو دین مصطفیٰ کے لیے اپنی جان کی قربانی پیش کرے. آپ ایک
ایک تھپڑ بھی برداشت نہیں کر پائیں گے، ایک گالی بھی برداشت نہیں کر پائیں گے، اونچی آواز میں بات بھی برداشت نہیں کر پائیں گے، اور کہتے ہیں مسلمان ہے۔ مسلمان وہ ہے جو صبر کرنا جانتا ہو، مسلمان وہ ہے جو صبر کے ساتھ، حکمت عملی کے ساتھ دین مصطفیٰ کے لیے، اپنے سماج کے لیے، اپنے گاؤں کے لیے سب سے بہتر کردار پیش کرے، اس کا نام مسلمان ہے۔ اور مسلمان کی تعریف کیا ہے؟ انسان کی تعریف کیا ہے؟ ایک انسان دوسرے انسان کو فائدہ پہنچائے۔ انسان کی تعریف کیا ہے؟ ایک انسان دوسرے انسان کو فائدہ پہنچائے۔ آج کا انسان وہ ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کو نقصان پہنچا رہا ہے، اور اس میں سب سے بڑا شیطان وہ شخص ہے جس کی زبان دو طرح کی ہو، اس کو منافق کہا ہے، اور اپنی زبان میں چغل خور کہتے ہیں۔ الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت کرنے والا زنا کرنے والا سے زیادہ برا۔ آج غیبت خوروں کی تعداد زیادہ ہے، جھوٹ بولنے والوں کی تعداد زیادہ ہے، حق بات اور سچ بات بولنے والا، قرآن کی تلاوت کرنے والا، تسبیح پڑھنے والا، اذان دینے والا کی تعداد کم ہے۔ حضرت یمان بن یاسر کی والدہ کا وصال ہو گیا، ان کے والد حضرت یاسر کافی عمر تھی، اس صدمے کو برداشت نہیں کر پاتے، ان کا بھی وصال ہو گیا۔ حضرت یاسر کو اس کے بعد ہاتھ اور پاؤں کو باندھ کر گرم سریے سے ان کے جسم کو داغا جاتا، ان کے جسم پہ تکلیف پہنچایا جاتا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ہوتی ہے تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، حضرت یمان سے میں ان کے اسلام ان کے دل کے اندر ہے، ان کی ہڈی میں موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کا ایمان ان کے ہڈی میں موجود ہے، سر کے بال سے لے کر پاؤں تک کے ان کے اندر ایمان موجود ہے۔ ہمارا ایمان ایک چائے پر رک جا رہا ہے، ہمارا ایمان ایک روٹی گوشت پہ رک جا رہا ہے، ہمارا ایمان خالی کرسی دے دیجیے تو بات بدل دے رہا ہے، ہمارا ایمان صرف سچ ہو جائے تو انسان بات بدل دیتا ہے۔ انسان وہ ہے جو اپنے معاملات کا صبر کرے، اللہ کی رضا کے لیے وہ دین کا کام کرے۔ آپ تو اسلام کے لیے کیا کریں؟ دینی ماحول کو، شریعت مطہرہ کو، دین مصطفیٰ کو مستحکم سے تھامیے اور اس پر عمل کیجئے، وہی آپ کے لیے نجات ہے۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، نہیں تو ابھی سنوے ہوا۔ حضرت علامہ و مولانا غلام ربانی مصباحی البرکاتی خلیفہ حضور شیر نیپال کی تشریف آوری ہو چکی ہے، مجھ سے بہتر تقریر ہوئی۔ آپ اپنے اندر، اپنے قلب کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کو اپنائیں۔ کوئی پتھر مارے تو پتھر مار کے جواب دینا یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے۔ مسلمانوں کا کام یہ ہے کہ پتھر مارے تو اس کو دیکھیے اور چہرہ پہچان لیجیے، کوشش یہ کیجیے کہ اس کو ہم سدھاریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف میں گئے تو میرے سرکار پہ پتھر مارا گیا، میرے سرکار نے کہا تھا یہ لوگ مجھے پہچانتے نہیں، یہ نہیں ان کی اولاد مجھ پر ایمان لائے۔ اس لیے ہم لوگ اپنے مفاد کے لیے کسی کام کو برباد نہ کریں۔ کوئی بھی مسلمان ہو، میں اس سب سے سخت نفرت کرتا ہوں جو مسلمانوں کی صلح کی بات نہ کرے، مسلمانوں کو الجھائے۔ مسلمان وہ ہے جو ایک دوسرے کو صلح کرائے، مسلمان وہ ہے جو اپنی تکلیف کو برداشت کر جائے، وہ گالی دے لے مگر اسلام کے لیے، مصطفیٰ کے دین کے لیے، شریعت مطہرہ کے لیے، مسجد و محراب کے لیے، ایمان کے لیے متحد ہو کر وہ کام کرے گا، وہ کام اللہ پسند ہے، اللہ اس کے رسول کو پسند ہے۔ واقع دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بولنے میں جو بھی خامیاں